کیا پاکستان اور پورا خطہ ایک نئے سیاسی جیو پولیٹیکل موڑ پر کھڑا ہے؟ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر احتجاج ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی بات بھی ہو رہی ہے اور جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ آخر دنیا کس سمت جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے آج ایپیسوڈ 26 میں ان تمام اہم واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 14 جون اور اتوار کا دن ہے، سال ہے 2026۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزاد جموں و کشمیر کی۔ راولاکوٹ، مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے متعلق سخت اقدامات اور ریفیوجی سیٹس کے مسئلے نے سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جھڑپوں اور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ناظرین، میری رائے میں مسئلہ صرف چند سیٹوں کا نہیں بلکہ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کا ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ کیا عوام کے جائز مطالبات کو وقت پر سنا اور سمجھا گیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسائل جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کا مؤثر حل تلاش نہیں کیا جاتا تو پھر بے چینی ایک تحریک کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ گلگت اور بلتستان الیکشن کے بعد بھی سیاسی گرد نہیں ابھی بیٹھی۔ مختلف علاقوں میں دوبارہ پولنگ کے نتائج میں تاخیر اور کاؤنٹنگ کے مسائل پر احتجاج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پراکرم ہائی وے تک بلاک کی گئی اور سیاسی جماعتوں نے ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کیا۔ الیکشن جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب الیکشن کے بعد سوالات زیادہ اور جواب کم ہوں تو سیاسی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک انتہائی اہم علاقہ ہے اور یہاں کا سیاسی استحکام قومی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جسے میں پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے شیئر کروں گا، ضرور سنیے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا مرکزی نام اب بھی عمران خان ہی ہے۔ پٹیالہ جیل سے متعلق ہر خبر قومی بحث کا موضوع بن جاتی ہے، چاہے ملاقاتوں کی خبریں ہوں، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہو یا سیاسی مستقبل کے سوالات۔ عمران خان اب بھی سیاسی منظرنامے کا مرکزی کردار نظر آتے ہیں۔ میری نظر میں پاکستان کو اس وقت ایک اور سیاسی جنگ نہیں بلکہ سیاسی مکالمہ اور سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر صرف ایک دوسرے کو شکست دینے میں مصروف رہیں تو نقصان تو عوام کا ہی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایران، امریکہ، اسرائیل کی۔ اس خبر کی جسے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ امن کے معاہدے کے قریب ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق فروزن ایسیٹس، سینکشنز اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، مگر تہران کی طرف سے ابھی بھی احتیاط بھرا موقف اختیار کیا گیا ہے، یعنی امن کی امید بھی ہے اور بے اعتمادی بھی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پوری طرح ختم نہیں ہوئی اور خطہ ابھی بھی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس تمام صورتحال کا کیا مطلب ہے؟ اگر مڈل ایسٹ میں امن امان قائم ہوتا ہے تو آئل مارکیٹ میں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو معیشت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر ملک کے اندر سیاسی کشمکش جاری رہتی ہے تو معاشی اور سماجی مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام، معاشی بہتری اور قومی یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ابتدائی امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق معاہدے پر باضابطہ دستخط آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں معاملات بہت صحیح ہو چکے ہوئے ہیں اور آبنائے ہرمز کھولنے، بعض پابندیوں میں نرمی اور مزید مذاکرات کے لیے 60 روزہ فریم ورک پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بعض تکنیکی اور قانونی امور کا جائزہ ابھی جاری ہے اور حتمی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، بلکہ عالمی تیل کی منڈیوں، معیشت اور خطے کے سیاسی حالات پر بھی اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو، کشمیر کے احتجاج ہوں، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں، عمران خان کی سیاست ہو یا ایران امریکہ اسرائیل کی کشمکش، ان تمام واقعات میں ایک بات مشترک ہے: اعتماد کا بحران۔ میری رائے میں پاکستان کو اس وقت سیاسی مقابلے سے زیادہ سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ قومیں تصادم سے نہیں بلکہ مکالمے، برداشت اور استحکام سے آگے بڑھتی ہیں۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس کیجئے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور میں کامنٹس بھی پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جواب بھی دوں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ پروگرام آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ کی طرح جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ دار، عزیزوں اور احباب کے لیے دعا کریں، دعا خیر کریں، تو اس دعا خیر میں مجھے بھی یاد کر لیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔